عمران خان صاحب نے فورن کانسپریسی کا کہا ان کی حکومت گرنے کی وجہ، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ اصل میں فورن کانسپریسی تھی یا پھر ایک ٹاکسک ریلیشن شپ تھا خان صاحب کا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کی حکومت گری؟ کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ تھے اسٹیبلشمنٹ میں، انہوں نے بل پاس کروانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، کوئی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ عمران خان صاحب اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں اور وہ ملک کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو انہوں نے عمران خان، میں بڑے فرینکلی بات کر رہا ہوں، انہوں نے عمران خان کی حکومت سے ہاتھ اٹھایا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکے۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ خان صاحب اگر ٹائملی اپنے ایم پیز کی بات سنتے، جو ان کے گلے شکوے تھے، ایک پارٹی لیڈر ہونے کی حیثیت سے اگر ان کو اپنے پاس بلاتے، ان کی بات سنتے، تو ان کی حکومت کو یہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو ان کو کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک خان صاحب کی حکومت کے جانے کا تعلق ہے، اس میں کئی فیکٹرز تھے۔ جو مین فیکٹر تھا وہ رجیم چینج کا جو سازش کا ایک فیکٹر تھا، وہ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ امریکہ کی وہ پالیسی جو اس ریجن میں، اس خطے میں وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایک تو ان کو تکلیف تھی افغانستان سے میں شکست کھانے کی یا افغانستان سے نکلنے کی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پوری پاکستانی اس ایڈمنسٹریشن، اسٹیبلشمنٹ سارے جو ہیں وہ اس میں شریک تھے، تو وہ ایک غصہ اور ایک دکھ تھا۔ اور فوراً اس کے بعد جو ہے وہ رشیا یوکرین کا کانفلکٹ شروع ہوا، تنازع شروع ہوا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب رشیا گئے، اور انہی دنوں میں گئے جن دنوں میں رشیا نے پھر حملہ بھی کر دیا۔ شاید وہ وہیں تھے جب رشیا نے انویڈ کیا یوکرین کو، تو اس کے نتیجے میں یقیناً ایک منفی سوچ یو ایس ایڈمنسٹریشن کی تھی، اور یہ ہمارا پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، اور یہ ان کا موقف ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹانے میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اب امریکی اسٹیبلشمنٹ نے وہ رول کیسے پلے کیا، اس کی کچھ چیزیں سامنے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں، عین اسی ٹائم ملاقاتیں، پھر کچھ لوگوں نے تو بتایا بھی کہ ملاقات میں ہم سے کیا باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد یہ جو پوری گیم بنی، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کرنا، ایک ایسا ہائپ کریٹ کرنا کہ حکومت پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان سے بھاگ رہے ہیں، وہ ان کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک پرسیپشن، ایک تاثر بنایا گیا۔ اوورآل اس تمام تناظر کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت کا ہٹانا تھا اور عمران خان صاحب کا نکالا جانا تھا، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی منظوری تھی، اس میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ، یو ایس اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اب رہ گئی بات، اور وہی رجیم چینج کا جس کو ہم کہتے ہیں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا؟ جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کے تعلقات اچھے بھی رہے ہیں، اور تعلقات میں وہ بھی پیدا ہوئی ہے، خرابی بھی پیدا ہوئی ہے، بدمزگی بھی پیدا ہوئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کا 100% چلنا ہمیشہ ایک پرابلم رہا ہے ہماری تاریخ میں۔ کئی ایسے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، وہ جب آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں بنتی، جو اپنے آپ کو مخالف کہتے ہیں، پھر وہی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی وہ فلاں جنرل صاحب یا فلاں وزیر صاحب کا آپس میں اختلاف تھا تو اس لیے یہ ہوا، لیکن یقیناً کچھ غلط فہمیاں ضرور رہی ہیں حکومت میں اور فوج میں، اور اس وجہ سے شاید یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو مین اس میں جو کلپریٹ ہے، یا اس میں جو مین ٹارگٹ ہے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ امریکہ اور اس کے وہ تمام اقدامات ہیں